آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کے مبارک دن ذی قعدہ کے محترم اور معظم دن جمعۃ المبارک کو اس کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ جل وعلا ایسے شرف، ایسی برکتیں، ایسی عزتیں ہمیں زندگی کے آخری لمحات تک نصیب فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ امت مسلمہ کو میدان جہان میں، جہاد کے میدان میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاد کے جذبے سے دل کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاد کے متعلق انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی۔ جہاد پر اللہ کی بارگاہ سے کتنے انعامات ہیں، جہاد کسے کہتے ہیں، جہاد کس لیے کیا جاتا ہے، کس وجہ سے جہاد کیا جاتا ہے، جہاد کی ضرورت کیوں، ہمیں اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بلا شبہ اللہ نے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خریدا، بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے، کہ اس کے بدلے ان کے لیے جنت ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی یہ آیت کریمہ مومنین کی جانوں اور ان کے مالوں کی شان اور اس کی عظمت کو واضح کر رہی ہیں کہ جو جانیں اللہ کے ہاں قربان ہوتی ہیں، جو مال اللہ کی راہ میں صرف ہوتے ہیں، وہ کتنی شان والے ہیں، وہ کتنے مقام والے ہیں، آگے جا کر ہم اس کی وضاحت فرمائیں گے۔ پہلے یہ دیکھیں جہاد کسے کہتے ہیں۔ جہاد کا عام معنی مشقت اور محنت اور کوشش کی ہیں، یعنی جد و جہد، کوشش کرنا، محنت کرنا۔ شریعت میں اس کی تعریف یہ ہے بذل الجہد فی قتال الکفار لإعلاء کلمۃ اللہ، کفار سے لڑائی میں کوششوں کو صرف کرنا، پوری طاقت کفار سے لڑائی میں خرچ کرنا، کیوں؟ لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ، کلمۃ اللہ کو بلند کرنے کے لیے، کلمہ اسلام کو بلند کرنے کے لیے، دین کی سر بلندی کے لیے۔ کافروں کے ساتھ لڑائی کی جائے۔ اب آپ اس تعریف میں غور و فکر کریں اور دیگر مقامات پر جو جہاد کی تعریف کی گئی ان میں بھی آپ غور و فکر کریں اور ان کو بھی ملاحظہ فرمائیں، تو سب میں یہ موجود ہوگا لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ۔ جہاد کفار سے کیوں؟
ان سے لڑائی کیوں، ان سے قتال کیوں؟ ایک مقصد ہے، ایک مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ، کلمہ اسلام کو بلند کرنا، دین حق کو بلند کرنا۔ دین حق کے لیے یہ جہاد ہے، یہ لڑائی ہے۔ یہ تعریف بتا رہی ہے کہ مقصود خون خرابہ نہیں، مقصود فساد نہیں، مقصود قتل و غارت نہیں کہ کفار کو مارا جائے، قتل کیا جائے، ان کا خون بہایا جائے، نہیں۔ مقصود کیا ہے؟ اسلام کے کلمے کو بلند کرنا۔ یہ یاد رکھنا، جہاد اصلاح کا نام ہے، جہاد فساد مٹانے کا نام ہے، فساد ختم کرنے کا نام ہے۔ دیکھو نا قرآن پاک میں آپ ایک سے زائد جگہ آپ پڑھیں گے انہیں قتل کیا جائے، وہ زمین میں فساد کرتی ہیں، زمین میں خرابی کرتی ہیں، ایسے نسور ہیں کہ ان کی وجہ سے سکون نہیں ہے، تو انہیں قتل کیا جائے، انہیں مارا جائے، یہ فسادی ہیں۔ تو اسلام فساد کو ختم کرنا چاہتا ہے، اسلام چاہتا ہے کہ فساد ختم ہو، خرابی ختم ہو۔ تو جہاد بھی فساد کو ختم کرنے کے لیے ہے، فساد کو مٹانے کے لیے ہے، اور اسلام کو عام کرنے کے لیے ہے۔ اسلام کو کہ یہ سارے ہی مسلمان ہو جائیں، کیونکہ فلاح اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے، اسلام لانے میں۔ اس کی دنیا بھی بہتر، دنیا میں مسلمانوں سے قتل و غارت سے بچ جائے، اس طرح خون خرابے سے بچ جائے، اور آخرت میں ہمیشہ کی جنت کا مستحق ہو جائے اور دوزخ سے بچ جائے۔ تو آپ سمجھ رہی ہیں کہ جہاد اسلام کو بلند کرنے کے لیے اور اسلام کی سرفرازی کے لیے ہے، نہ کہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کہ بس مارنا خواہش ہے، ملک پہ قبضہ کرنا خواہش ہے، جگہ لینا یہ خواہش ہے۔ قطعاً اسے جہاد نہیں کہتے، اسے دہشت گردی کہتے ہیں کہ اپنی خواہش پوری کرنا، بس مارنا، یہ کرنا، ایسا نہیں۔ اب اس جہاد تو یہ ہے کہ فساد کو ختم کیا جائے، اور جہاد بگڑے ہوئے لوگوں کی بگڑی بناتا ہے اور بگڑی بنانے والا ہے، کہ جو بگڑے ہوئے ہیں جہاد سے ان کی بگڑی بن جائے اور وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے، اسلام کی طرف جھک جائیں، اسلام کو قبول کر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاد کفار سے اسلام کے لیے ہے، خون خرابہ نہیں، فساد نہیں، مقصد اسلام ہے، اسلام کو عام کیا جائے۔ اگر یہ مقصد نہ ہوتا تو پھر کبھی بھی اسلام یہ حکم نہ دیتا کہ جنگ سے پہلے دعوت اسلام دو، اور دین کبھی بھی یہ حکم نہ دیتا اور دین کی طرف سے یہ پیغام نہ ہوتا کہ جنگ کرنے سے پہلے تم نے انہیں ہدایت کی دعوت دینی ہے، تم نے اسے اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اگر صرف اسلام میں مطلوب کفار کا خون ہی بہانا ہوتا اور ان سے صرف لڑائی ہی مقصود ہوتا، پھر کبھی بھی سب سے پہلے جو جہاد کا عام حصہ ہے وہ ہے دین کی دعوت، وہ ہے ہدایت۔ تو کبھی بھی یہ حکم نہ ہوتا کہ تم لڑائی کرنے سے پہلے دعوت حق دو، اسلام کی دعوت دو۔ تو جو اسلام کی دعوت قبول کر لے ان سے تلوار اٹھا لو، اور وہ جو راغب ہو جائیں، اسلام کی طرف جھک جائیں، انہیں کچھ نہیں کہنا، وہ امان میں آ جائیں۔ حتیٰ کہ لڑائی کرتے کرتے کوئی کلمہ اسلام تمہارے سامنے کہہ دے، دل کا تمہیں نہیں پتا، زبان سے وہ کہہ دے، اللہ جانے اس نے بچنے کے لیے کہا، لیکن اسلام کا کلمہ کہہ دیا ہے، تو مقصود تو یہی تھا کہ یہ اسلام پر راغب ہو جائے۔ تو جب اس نے کہہ دیا میں مسلمان ہوں، تو بس تلوار اس سے بھی اٹھا لو، کیونکہ مقصود قتل نہیں ہے، مقصود خون بہانا نہیں ہے، مقصود تو تھا اسلام میں لانا ہے۔
مقصود تو تھا اسلام کو بلند کرنا، تو جب اس نے اس کو قبول کر لیا تو اب لڑائی کوئی نہیں۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ فرق ہے دہشت گردی اور جہاد میں۔ دہشت گردی اسرائیل کر رہا ہے، یہ ہے دہشت گرد، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے قبضہ کرتے ہیں، اس جگہ کو قبضہ کر لیا، بچوں کو شہید کر دیا، بچیوں کو شہید کر دیا، عورتوں کو بس بمباری، ظلم و ستم۔ لیکن جہاد کیا ہے؟ قتل و غارت کا نام نہیں ہے، جہاد فساد مٹھانے کا نام ہے، جہاد امن کا پیغام ہے، جہاد تو امن ہے، یعنی دندہ فساد کو ختم کرتا ہے اور چین دیتا ہے۔ جہاد تو چین کا نام ہے اور جہاد تو امن کا نام ہے، جہاد تو اصلاح کا نام ہے کہ اصلاح ہے، ان کی اصلاح ہو جائے۔ تو اگر وہ تلوار کے بغیر مان جائیں پھر تلوار نہ چلاؤ، کیونکہ جو مقصود تھا اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ میں ابتدائی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ جہاد کو بھی دہشت گرد کہتے ہیں، دہشت گردی کہتے ہیں، اور دہشت گردوں کو امن پسند کہتے ہیں ان کا حق ہے۔ لیکن جہاد کو جہاد کے دشمن، اور جو کہے جہاد منسوخ ہو چکا ہے وہ بندہ تو کافر ہو جائے گا۔ جہاد تو قیامت تک باقی ہے، جہاد تو باقی رہے گا، یہ تو مومنین کا تمغہ ہے، اور اس پہ تو اللہ عز و جل نے ایک آیت نہیں کتنی آیتیں نازل فرمائی اور کتنی ان کے انعامات، ان کی شانیں بیان کی۔ اور آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم خود جہاد میں گئے، خود غزوات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفسی شریک ہوئے، اور حضور نے پھر اس کے اوپر ترغیبیں دلائیں، آرڈر، شوق، یہ انعام، یہ انعام، یہ انعام۔ تو پھر صحابہ نے دیکھو کیسے جانے دی ہیں، پھر صحابہ کے بیٹوں نے دیکھو کیسے جانے دی ہیں۔ پھر اس وقت تو عورتیں بھی ضرورت وقت جہاد میں شامل ہوتی تھیں، ضرورت کے پیش نظر، ویسے تو عورتیں جا ہی نہیں سکتی، لیکن بہت ضرورت ہو تو اس کے پیش نظر پھر وہ بھی داخل ہوتی تھیں۔ کہ کتنا اعلیٰ مقام ہے جہاد کا، کہ جس میں خود آمینہ کے لال تشریف لائے ہیں، اور اللہ نے فرمایا محبوب جہاد کرو، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے محبوب کافروں سے تلوار سے جہاد کرو اور منافقوں سے زبان سے جہاد کرو، تلوار سے کرو اور منافقوں سے آپ سخت ہو جاؤ۔ یہ جو اندر کفر رکھے ہوئے زبان پہ کلمہ اسلام لاتے ہیں یہ منافق، ان پہ بھی سخت ہو جاؤ۔ اب اللہ پاک اپنے محبوب کو آرڈر کرتا ہے۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ جہاد میں مقصود جو ہے، جو اس کا پیش نظر ہے، وہ ہے اللہ کے دین کی سربلندی، اللہ کے دین کی سربلندی۔ اسے جہاد امن کی دعوت دیتا ہے، جہاد اصلاح کی دعوت دیتا ہے، اور جہاد چین کی دعوت دیتا ہے، اور جہاد تو وہ اصلاح کا پیغام ہے کہ جو بندے کو دونوں جہاں کے اندر سرفراز کر دیتا ہے۔ اب دیکھو یہی وجہ ہے کہ جب مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات پاک ہیں، اور خیبر فتح نہیں ہو رہا، آپ کو پتہ ہے مرحب کتنی طاقت والا تھا، اور وہ قلعہ قموس وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، اور یہ بخاری شریف میں ہے آیا کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، یہ جھنڈا لَأُوتِيَنَّ ضرور بھی ضرور حاضر رایہ، یہ جھنڈا کل میں ضرور بھی ضرور اس کو دوں گا جس کے ہاتھ بھی اللہ نے فتح رکھی ہے، جس کے ہاتھ بھی اللہ نے فتح رکھی ہے۔ وہ تو وہ ہے جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کا بھی محب ہے، اللہ کے محبوب کا بھی محب ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس کے محب ہیں، اس کو جھنڈا دوں گا۔ تو کل مولا مشکل کشا شیر خدا کو بلایا گیا، آنکھ پہ بڑی تکلیف تھی، جب وہ حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، درد جاتا رہا، ایسا لگا جیسے کبھی درد ہوا ہی نہیں، آنکھ بالکل درست ہو گئی۔ تو اس وقت جھنڈا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو دیا، تو پھر آپ نے عرض کیا، اس کا مفہوم تھا کہ میں کافروں سے اس وقت تک لڑتا رہوں کہ جب تک وہ اسلام نہ لے آئیں۔ کیا مقصود ہے؟ جو میں آگے بھی عرض کر چکا ہوں، مقصود کیا ہے؟ فساد کو ختم کرنا، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنا، اسلام کے کلمے کو بلند کرنا، دین حق کو بلند کرنا، اس پہ ساری انسانیت کی کامیابی ہے۔ اس کو جو قبول کر لے، اس
جو بھی ہے اس کے لیے کامیابی ہے، اس کے لیے فلاح ہے، دونوں جہاں میں فلاح ہے، دونوں جہاں میں کامیابی ہے۔ تو شیر خدا نے عرض کی کہ میں اس وقت تک کفار سے لڑتا رہوں جب تک کہ وہ اسلام نہ لائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا، اور یہ بخاری شریف میں آیا، کیا فرمایا؟ فرمایا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم۔ اے علی، تیری وجہ سے ایک مرد نے اسلام قبول کر لیا، بیکا، تیری وجہ سے، تیرے ذریعے ایک نے بھی اسلام قبول کر لیا کہ تو نے جا کر پہلے دعوت دینی ہے، چاہتے ہی لڑائی نہیں کرنی، کیونکہ مقصود لڑائی نہیں ہے، مقصود اصلاح ہے۔ تو جہاد سے مقصود اصلاح ہے، تو ان کی اصلاح کرنی ہے۔ اگر قبول کر لیں تو پھر لڑائی نہیں، جو مقصود تھا وہ حاصل ہو گیا، وہ اسلام ہے۔ تو جو اسلام کو قبول کر لے پھر کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تو جب پہلے اسلام کی دعوت دینی، اس لیے میں نے کہا دہشت گردی خواہش کا نام ہے اور جہاد اصلاح کا نام ہے، جہاد تو امن کا نام ہے اور دونوں جہاں میں کامیابی کا نام ہے۔ تو اب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے فرمایا پہلے دعوت دینی ہے، دعوت اسلام دینی ہے، اور آپ کی وجہ سے ایک شخص بھی اسلام لے آیا تو علی یہ جو کچھ دنیا میں ہے تیرے لیے اس سے بہتر ہے، تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہے میں نے جو عرض کی، اگر صرف خون خرابہ مقصود ہوتا تو پھر کیوں فرمایا جاتا پہلے دعوت دینی ہے اسلام کی، پہلے ہدایت کی دعوت دینی ہے۔ یہ بتا رہا ہے مقصود خون خرابہ لڑائی نہیں، مقصود اصلاح ہے، مقصود اصلاح ہے۔ اب فرمایا تیرے ذریعے، وہ کہتے ہیں کہ کسی کے ذریعے کچھ ملا ہی نہیں، سارا ڈائریکٹ ہی ملتا ہے۔ ہم نے کہا کمینے، یہاں اسلام بھی کسی کے ذریعے ملتا ہے، اسلام ملا ہے آمینہ کے لال کے ذریعے، آگے حضور کے غلاموں کے ذریعے کتنوں کو اسلام مل گیا ہے۔ میں علی تیرے ذریعے، یعنی مالک ہے، ذریعہ جس کو بھی بنائے۔ بتاؤ جو اسلام کا ذریعہ بن جائے اس کے ذریعے عزت نہیں ملی؟ تو اسلام عزت نہیں ہے، اسلام شرف نہیں ہے۔ تو جب ایک بندہ اس کا ذریعہ بن جائے تو بندہ کیا کہتا ہے کہ یہ بڑی شان والا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے بڑی شان اسلام نصیب ہوا ہے۔ تو اس طرح والدین بڑے یہ ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو ذریعے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ذریعے کی کوئی شان ہی نہیں ہوتی، وہ کوئی کمینہ ہی ہوگا جو ایسا لفظ بولے گا جس کی وجہ سے آپ کو قرآن کا نور ملا ہے، تو آپ کہیں گے یار وہ بڑی عزت والے ہیں جن کے ذریعے رب کے کلام کی دولت ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ ہمیں یہ شرف، میں علی تیرے ذریعے اگر ہو جائے تو تجھے کتنی بڑی دولت ملے گی، تجھے اتنی بڑی دولت ملے گی کہ دنیا میں اس جیسی دولت ہی کوئی نہیں۔ وہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب کی دولتیں ہیں، تو وہ نصیب ہو جائیں تو میں اسلام قبول کر لیا، یہ تمہارے لیے پوری دنیا کے مقابلے میں بہتر ہوگا۔ اب یہاں اب دوسرا دیکھیں کہ جو بات میں کر رہا تھا کہ اسلام اور جہاد، جہاد اسلام کی سر بلندی کے لیے اور اس کی کامیابی کے لیے ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید برہان رشید میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنین سے خرید لیا ان کے مالوں کو اور ان کی جانوں کو، بان لهم الجنہ، اس کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ مومنین سے اللہ نے سودا کر لیا، مومنین کی جانوں اور ان کی مال لے کر بدلے میں کیا دے گا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ اب یہ دہشت گردی خواہش ہے، خواہش کو پالنا، خواہش کے مطابق گنڈا گردی کرنا اور لوگوں کو تکلیف دینا، بچوں کو ذبح کرنا، بچوں کو مارنا اور مال ہڑپ کرنا، جگہ ہڑپ کرنا، لیکن اللہ کی رضا پہ تن من قربان کرنا، یہ جہاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب اللہ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے ان اللہ اشتری، یعنی جن کے مال اللہ نے خریدے ہیں اور جن کی جانیں جو اللہ کی راہ میں قربان ہوتی ہیں، جو اللہ کی، میں ان کے بدلے رب جنت عطا فرمائے گا۔ کیا عطا فرمائے گا؟
ان کے لیے جنت رکھی ہے۔ اب یہاں دیکھیں ایک مجاہد کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے اور کتنا مرتبہ ہے۔ دہشت گرد جو تو جہنم میں جائے گا اس کے لیے تو سزائیں ہیں، لیکن جو اللہ کے لیے جنگ کرتا ہے، اللہ کے لیے لڑتا ہے، وہ تو ہے مجاہد فی سبیل اللہ۔ اور اس کا مقام دیکھو اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیسے واضح فرمایا، ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خریدا، کس سے؟ مومنین سے۔ کیا؟ میں اموالہم، ان کے مال، انفسہم، اور ان کی جانیں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کس کے بدلے؟ جنت ان کے نام لگا کر، اس کے بدلے جنت انہیں دے کر اللہ نے ان کی جانوں اور ان کی مالوں کو خریدا۔ کتنی اللہ کے ہاں مومن کی اس جان کی ویلیو ہے اور اس مال کی ویلیو ہے اور اس مال اور جان کی حیثیت ہے کہ جو اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں کٹ جاتی ہے اور اللہ کی راہ میں وہ خرچ ہو جاتی ہیں، جس کو اللہ پاک قرآن پاک میں خود بیان فرما رہا ہے۔ اب یہاں غور کرو اس آیت کریمہ میں، مجھے بتاؤ ہر شے اللہ کی نہیں؟ ہر شے کا مالک اللہ نہیں؟ تو ہر شے کا مالک اللہ ہے، ہر شے اللہ ہی کی ملک میں ہے۔ بندہ جو ہے یہ تو مجازی طور پر مالک ہے، حقیقی مالک تو اللہ ہے۔ اب وہ مالک بے نیاز بھی ہے، اسے کسی کی حاجت ہی نہیں، سارے اسی کے ہاں محتاج ہیں، سب کو اسی کی ضرورت ہے، اور وہ حاجت سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، ساری شے اسی کی ہیں، ہر شے اس کی ملک میں ہے۔ تو ملک میں نہ ہو تو بندہ سودا بھی کرتا ہے، لیکن جس کی ملک میں ہو تو پھر اس کا سودا کیا کرنا ہے۔ لیکن یہاں دیکھو اللہ پاک مومنین کو اپنے فریق بنا کر، کیا بنا کر؟ جیسے دنیا میں دو فریق ہوتی ہیں، اللہ تو اس سے پاک ہے لیکن اپنا فریق بنا رہا ہے، باوجود اس کے کہ مال بھی اپنا، جان بھی اس کی، سب کچھ اس کا، پھر بھی مومنین کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور انہیں بیچنے والا بنا دیا اور اپنے آپ کو خریدنے والا فرما دیا کہ خریدتا تو وہ ہے جسے ضرورت ہو، جس کی ملک میں نہ ہو وہ اسی کی ملک میں، اسی کی جانب، اسی کے مال، پھر بھی وہ مالک خود خرید رہا ہے اور خریدار بن رہا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں مومنین کی جانوں کی ویلیو کیا ہے اور مومنین کی جانوں سے رب کو کتنا پیار ہے، مومنین کے مالوں سے رب کو کتنا پیار ہے۔ وہ مال، وہ جانیں جو اس کی راہ میں خرچ ہوتی ہیں، اس کے باوجود کہ اسی کی ہیں، پھر بھی خریدار بنا ہوا ہے، حالانکہ وہ پاک ہے اس سے، لیکن شان بتا رہا ہے۔ اور پھر آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب بندہ کسی چیز کو لیتا ہے تو اسے وہ چیز پیاری ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی ایک چیز دے کر دوسری چیز لے رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کو زیادہ پیار اپنی ہی چیز سے ہو تو پھر دوسری چیز کیوں لے رہا اس کے بدلے میں، اس کے تبادلے میں دوسری چیز کیوں لیتا ہے؟ مثلا آپ کپڑے خریدتے ہیں تو پیسے دے کر خریدتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے پیسوں سے زیادہ آپ کو پیار کپڑوں سے ہے، اس لیے تو آپ پیسے دے کر کپڑے خرید رہے ہیں۔ اسی طرح علی حاصل قیاس کرتے جائیں، جو چیز بھی خریدی جاتی ہے، جو اس کا بدلہ بنتا ہے، اس سے زیادہ پیار اسی چیز سے ہوتا ہے جسے خریدا جاتا ہے۔ پھر آپ اس چیز کو سنبھال کے رکھتے ہو، پھر آپ اس کی حفاظت کرتے ہو کہ میں نے اس کو خریدا ہے، پیاری ہے تو اس کی حفاظت ہو رہی ہے، اسے سنبھال کے رکھو گے، یہ خراب نہ ہو جائے، یہ ضائع نہ ہو جائے، یہ برباد نہ ہو جائے، کیونکہ وہ آپ کو پسندیدہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ عز و جل نے یہاں جنت کو قیمت بنایا ہے، جنت کو قیمت بنایا ہے، اور سودا مومنین کی جانیں بنائی ہیں، مومنین کی جانیں بنائی ہیں۔ تو سودا زیادہ پیارا ہوتا ہے، قیمت زیادہ پیاری نہیں ہوتی۔ گویا کہ اللہ عز و جل اس چیز کو واضح کر رہا ہے کہ جنت کتنی اعلیٰ ہے کہ اس کا ایک مربع فٹ ساری دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور اس کا ایک گز ساری دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ لیکن اللہ عز و جل اس طرف واضح فرما رہا ہے کہ دیکھو ہم نے جنت جو اتنی اعلیٰ ہے اس کو بھی مومن کی جان کا قیمت بنا دیا ہے، مومن کی جان کا اس کو بدلہ بنا دیا ہے۔ تو پھر تم سوچ سکتے ہو جسے ہم خرید رہے ہیں وہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، جنت سے بھی پیاری ہے، جنت سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ وہ جان جو میری راہ میں قربان ہوگی اور وہ مال
جو میری راہ میں قربان ہوں گے۔ اب سمجھ آ کہ دہشت گردی کیا ہے اور جہاد کیا ہے، کہ مجاہد اللہ کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے لیے وہ یہ ٹھان باندھ لیتا ہے کہ میں نے جان دینی ہے، میرا رب راضی ہوتا ہے، میں نے اسلام کو بلند کرنا ہے۔ ابھی خریدا گیا ہے، ابھی جان بھی دی نہیں، ابھی سودا ہوا۔ اب دیکھو ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کے بدلے میں تمہیں یہ دوں گا، وعدہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وعدہ یہ ہوتا ہے نا کہ میں اب خریدا، سودا ہو گیا، یہ سودا ہے، یہ اتنی پیمنٹ ہے، اس طرح کا سودا ہوگا تو میں یہ تمہیں دے دوں گا۔ معاہدہ ہوا، لیکن اللہ معاہدہ نہیں کر رہا۔ کیا؟ معاہدہ نہیں کر رہا، بلکہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا جنت دے کر۔ کیا دے کر؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ میں یہ عوض ہے اور لام ملکیت کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے سودا ہوا اور ہم نے جنت کا مالک بنا دیا۔ جنت کا جانے بعد میں قربان ہوں گی، اللہ نے جنت پہلے ہی نام لگا دی ہے۔ اب سمجھ رہی ہو جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتی ہیں جانیں، ان کا مقام کتنا ہے، ان کا مرتبہ کتنا ہے۔ اب جب جنت اس کے نام لگ گئی ہے تو اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو جان ہے یہ اداری ہے، کیونکہ اللہ نے خرید لی ہے، اللہ کے ہاں بک گئی ہے۔ اس لیے جس کے لیے بکی ہے اب اس میں اس کو خرچ کر دیا جائے اور جلدی ہی قربان کیا جائے۔ تو اب یہ جہاد کا جذبہ ہے کہ وہ چاہتا ہے بک تو گیا ہوں جان کے، اب جان بھی مالک کے سپرد کر دوں، اس کے ہاں قربان کروں۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے جذبہ جہاد، کہ جو بندے کو ہر گھڑی اٹھا کے رکھتا ہے، اے تو مر کے ختم نہیں ہوگا، تو برباد نہیں ہوگا، تو اللہ کی راہ میں لڑنے سے تباہ نہیں ہوگا۔ اس لیے مرتے ہوئے بھی اس کا چہرہ روشن ہوتا ہے، اس کا چہرہ خوش ہوتا ہے، اور لڑتے ہوئے بھی گھبراتا نہیں، بھاگتا نہیں۔ کیوں؟ اس کے سامنے منظر ہے، اس کے سامنے اللہ سوچ کے فرامین ہیں، اس کے سامنے اللہ سوچ کے وعدے ہیں، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس لیے وہ مضبوط رہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ میں خواہش کے لیے نہیں آیا، میں یار کے لیے آیا ہوں۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ان اللہ اشتری، پھر آگے فرمایا کہ اللہ نے خرید لیا۔ تو جب خرید لیا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، پھر اللہ کی راہ میں وہ لڑتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یقاتل، جن کے پتہ چلا ہر جان اس قابل ہی نہیں کہ اللہ سودا کرے اسے، ہر جان کو قبول نہیں کرتا، ہر جان کا وہ معیار ہی نہیں، اور ہر سودے کا وہ معیار ہی نہیں کہ جو رب کے ہاں قبول ہو، جو رب کے ہاں خریدا جائے۔ ہر بندہ بھی نہیں خریدا جاتا، تو ہر مالدار بھی نہیں خریدا جاتا۔ کوئی مال کے بچے ہوتے ہیں، کوئی آمنہ کے لال کے غلام ہوتے ہیں۔ اللہ ہر مال کو بھی قبول نہیں کرتا، معیار ہوتا ہے مال کیسا ہے، مال والا کیسے ہے۔ اس لیے یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور یہ خاص سودے ہیں جو خاص ذاتوں سے ہوتے ہیں، جو خاص مالوں کے ہوتے ہیں، وہ خاص ہوتے ہیں اور خاص ہی سے یہ سودے ہوتے ہیں۔ اب دیکھو معیار دیکھو، وہ قبول ہو جاتے ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور لڑتے ہیں پھر وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ یقتلون، اور قتل کر دیے جاتے ہیں۔ لڑتے ہیں اور قتل کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں میں چلتے ہوئے بات کرتے چلوں، بعض لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے اور خود مفکر بن جاتے ہیں۔ بنے ہوئے ہیں مفکر، ایک تو نہیں، ایک سے زیادہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ جی قرآن پاک میں تو شہید کا لفظ ہی نہیں آیا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو وہ شہید ہے، اسے تو مقتول کہتے ہیں۔ اب ان بندوں کا کیا کریں؟ انہیں اتنے نہیں پتا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو وہی شہید ہوتا ہے، اور کسے شہید کہتے ہیں؟ یعنی قرآن اور حدیث سے اتنا دور، اور ڈالتے ہیں لوگوں میں فتور۔ اللہ ان کو دے ہدایت کہ خود ہی شروع ہو جاتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے سارا کچھ، تم دنیا کا پڑھ جاتے ہو، دین کی تمہیں دال کا بھی نہیں پتہ ہوتا، اور باتیں شروع کر دیتے ہو۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے اسے ہی شہید کہتے ہیں۔ قرآن میں یہی آیا کہ اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جاتے ہیں